الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عارف باللہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال مبارک 23 محرم کو ہے۔ اس مناسبت سے چند کلمات عرض کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین سے نسبت استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، قرآن پاک اور حدیث پاک کے بعد بزرگان دین کی باتیں سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک اس کی تو مثال ہی نہیں ہے، اس میں کلام ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد مومن کے ایمان کو جو جلا بخشتی ہیں وہ بزرگان دین سے متعلق باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی گفتگو، ان کا کردار، یہ سارے معاملات کسی بھی رنگ میں ہوں وہ مومن کو فائدہ دیتے ہیں، مومن کے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، مومن کے ایمان کو تازگی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کی باتیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ان سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا جب ایسا زمانہ آ جائے کوئی اللہ والا نہ مل سکے تو کیا کیا جائے؟ ایسا وقت آ جائے پتہ نہ چلے اللہ والا کوئی ہے کہ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا ان کی لکھی ہوئی باتوں کا کچھ حصہ پڑھ لیا کرو، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ تو اللہ والوں کے قلم میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے، جیسے ان کی زبان میں تاثیر ہے ایسے ان کے قلم میں تاثیر ہے، ان کی لکھنے میں تاثیر ہے، تو ان کی لکھی ہوئی باتیں بھی دلوں پہ اثر کرتی ہیں اور دل سے زنگ کو دور کرتی ہیں۔ حضرت خواجہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی آدمی، جو مسلمان روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور بزرگان دین کی کچھ باتوں کا مطالعہ کر لے، اس کا دین محفوظ رہتا ہے۔ کہ جو آدمی روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کرے اور اللہ والوں کی باتیں ان کا مطالعہ کرے، ان کی گفتگو، ان کا کردار، جن کتابوں میں ان کی حکایات پڑھے، اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دین کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں بزرگان دین کی کتابوں، ان کی لکھی ہوئی باتوں، ان کے ارشادات کو نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ دل سے نکلنے والی باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں۔ ہم باقی حکایات، یہ جھوٹ سچ تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کاش ہم سچی باتیں بھی سننے کے عادی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو بزرگان دین کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ،
ذکر الہی اس پر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے مقاصد السالکین۔ حضور خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس مقاصد السالکین کے مطالعہ سے، تھوڑا سا مطالعہ بھی کر لینے سے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ صفحہ 2 صفحہ پڑھ لینے سے ہی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جیسے دل سے زنگ دور کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کے قلم سے لکھے ہوئے کلمات یہ بھی دل کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی باتوں سے ہمیں محبت ہے، ان سے پیار ہے، ان سے الفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو بزرگان دین سے نسبت استوار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد میں اللہ کا یہ کرم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آپ کی ذات تک ولایت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آپ اللہ کے ولی، آپ کے والد اللہ کے ولی، دادا اللہ کے ولی، اسی طرح چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ولی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اس نسب پاک میں کوئی غیر ولی شامل نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے یار، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ کبھی سلسلہ عالیہ چشتیہ سے، کبھی قادریہ سے اور کبھی نقشبندیہ سے یہ تبدیلی آتی رہی، لیکن یہ ہمیشہ ان کی آباء و اجداد میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی رہا ہے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے اجل خلیفہ، وہ بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ فتح اللہ شتاری یہ قادری سلسلہ کے ہیں، یہ بھی آباء و اجداد میں سے ہیں، اور پھر آگے نقشبندی سلسلہ ان کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، رب تعالیٰ کا ہے۔ ان کے آباء و اجداد میں سے حضرت کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی یمن چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی عنایت بادشاہت دے دی، وہاں کے بادشاہ بن گئے، لیکن عالم جوانی میں ہی بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ کہتے اس بادشاہت میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جو بادشاہت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر ارشاد مصطفیٰ کے مطابق 50 سال تک آپ مدینہ منورہ میں آپ درس حدیث دیتے رہے۔ اس بادشاہ کو کیا پتہ حدیث پاک کے درس میں کتنا مزہ ہے، اسے کیا خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے پھر نبی کریم کی باتیں سننا اور سنانا، ان کا اپنا کیف ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ حضرت خواجہ کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 50 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے۔ اور کتب میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ ملتان شریف والے بڑے بزرگ جو ہیں، یہ آپ کے شاگردوں میں ہیں، آپ کے اس درس حدیث میں شامل تھے۔ اس وقت آپ کی یہ ملتان والے بزرگوں کی عمر تھوڑی تھی اور ان کی عمر بڑی تھی، اور وہ اس درس حدیث میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہوگا، ان کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو بزرگان دین کی باتیں کسی بھی رنگ میں ہوں، سننے سے اللہ تعالیٰ دل کو جلا بخشتا ہے، دل کو نورانیت عطا فرماتا ہے، اور دل میں عجب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین سے ہمیں نسبت استوار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے۔
جو بھی آپ کے پاس آتا ہے محروم نہیں رہتا، آپ اس کے دامن کو بھر دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک آیا کہ ایک عورت آپ کے پاس آتی تھی، آپ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت اتنے سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجئے، آپ اسے ٹال دیتے۔ پھر ایک دن وہ آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ میں بیوی بار بار کیوں آتی ہو؟ لوح محفوظ میں تیرے لیے اولاد لکھی ہی نہیں ہے، جاؤ چلی جاؤ، صبر شکر کرو۔ اب وہ روتی جا رہی ہے، میں آئی بڑی تمنا لے کے تھی، بڑی آرزو لے کے تھی، اب میرے لیے اولاد ہی نہیں ہے۔ واپس جا رہی تھی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ابھی بچپنا تھا، آپ کے پوتے تھے، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ اس نے دیکھا یہاں تو جو آتا ہے روتا آتا ہے، ہنستا جاتا ہے، یہ بی بی آئی ہے، ہنستی آئی ہے، روتی جا رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ قریب چلے گئے، کہہ گئے بی بی تجھے کیا ہوا؟ اس نے اٹھا لیا، پیار کیا، شہزادو کوئی بات نہیں، اپنی قسمت پہ رو نہیں، پھر بھی بتا دو کیا ہوا۔ کیا بتاؤں، میں آپ کے دادا کے پاس گئی تھی اور ان سے کہا کہ اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجئے، ان کا تیرے مقدر میں ہی اولاد نہیں ہے۔ کہنے لگے میں طریقہ میں بتاتا ہوں، نام میرا نہ لینا، بات میں کر دیتا ہوں، نام نہ لینا۔ جی شہزادو بولو۔ واپس جا ایک مرتبہ اور جا کے کہہ اگر مقدر میں ہوتی تو ہر سکھ ہندو کو مل جاتی اولاد، مجھے بھی مل جاتی، میں تو اس لیے آئی ہوں کہ اگر مقدر میں نہیں ہے دعا کر دیجئے، وہ مقدر بدلنے والا بھی تو ہے، وہ تقدیر بھی تو بدل دیتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے۔ لوح محفوظ کا مالک وہ ہے، رب جو چاہے لکھے، جو چاہے مٹائے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اگر نہیں ہے تو لکھوا دیجئے، آپ کے تعلق کا کیا فائدہ، اس سے نسبت کا کیا فائدہ؟ واپس گئے تو آپ نے دیکھا میں بی بی پھر آ گئی ہو؟ جی آئی ہوں۔ کس لیے؟ حضرت اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو ہر ہندو سکھ غیر مسلم اس کو بھی مل جاتی جس کے مقدر میں ہوتی ہے، اس لیے آئی ہوں اگر اولاد مقدر میں نہیں ہے تو مقدر میں لکھوا دیجئے۔ آپ نے اتنا سنا، فرمایا ہے چھوٹا باتیں بڑی کرتا ہے چھوٹا باتیں بڑی کرتا ہے۔ اتنا کہہ کے فرمایا جا 1 2 3 نہیں، اللہ 7 بچے عطا کرے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے۔ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتا ہے کسی کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرما دیے، تو اللہ والوں کے پاس جانے والا محروم نہیں رہتا۔ اللہ والے یہ ظاہری دولت نہیں رکھتے، یہ باطنی دولت ہوا کرتی ہے، لیکن ظاہری دولت بھی کوئی لینے پہ آ جائے تو وہ بھی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اصل ان کے پاس دولت اللہ اللہ کرنا، ذکر و فکر کرنا، عبادت الہی کرنا ہے۔ تو جو عبادت اور ریاضت کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت اور عنایتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ ایک بات چھوٹی سی مشہور ہے، کردہ پیر ہولا ہوندا۔ ہمارے یہ پڑوس میں ہی، اب تو اتنا دور بھی نہیں رہا، خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں بابا فرید کہتے، اب ہیں، جاتے ہیں، ہمیں کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، جب دے دیں، دینے والے تو سارے دیتے ہیں نا، ویسے ٹھیک ہے بھائی، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ پوچھئے ان سے، حضرت خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی سے، آپ کا یارانہ تھا ایک ہی زمانے کے، یارانہ ہے، دوستی ہے۔ ان کی ایک خادمہ تھی، کبھی وہ حضرت کے پاس آتے یہاں پاک پتن میں، کبھی حضرت ان کے پاس ملتان میں چلے جاتے، 2 4 دن، ہفتہ رہتے، یارانہ تھا، رہتے تھے اللہ والے ایک دوسرے کے پاس۔ اب وہ آئے، ملتان والے آئے، یہاں رہے، پھر کہا جی حضرت آپ بھی آئیے، آپ بھی چلے گئے۔ تو وہاں ایک خادمہ تھی، اور خادمہ آپ کے پاس رہتی تھی، خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس رہتی تھی۔ اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا تھا،
بدبخت لکھا تھا۔ اب وہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ بدبختی مٹا دے، وہ بے نیاز ہے، چاہے تو نہ مٹائے، بڑے سارے ماتھے رگڑتے رہے نہ مٹائے، چاہے تو کسی بچے کے کہنے سے مٹا دے، وہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے۔ اب آپ وہ دعا مانگتے۔ تو ایک دن حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ ان کے پاس چلے گئے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس خادمہ سے، جاؤ بابا جی کو پانی دے کے آؤ، وضو کا پانی، لوٹے میں وضو کا پانی دے کے آؤ۔ اب وہ کہیں گے حضرت جی جانے دیجئے، میری جوانی کی عمر ہے، خوبصورت ہوں، بابا کہیں خراب ہی نہ ہو جائے۔ کہیں گے چپ کر، میں جو حکم دیتا ہوں جاؤ کرو۔ اب وہ لوٹا لے کے پانی کا آئی، آپ کو دے گئی تو واپس گئی تو حضرت خواجہ بہاؤالحق زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی چیخیں نکل گئیں، سجدے میں گر گئے، عرض کی یا اللہ اتنا عرصہ سے میرے پاس ہے، میں روزانہ دعا مانگتا، اس کی بدبختی بدل دے، بدبختی بدل دے، بدبختی بدل دے، تو نے نہیں بدلی۔ بابے کچھ نے ایک لوٹا پانی کا دے دیا، تو نے یہاں سے کافرہ مٹا کے جنتی لکھ دیا ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کی جانب سے آیا، ارے بندے تو مجھ سے غوثیت مانگتا تھا، اعلیٰ عہدہ مانگتا تھا، میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ بابا سے روزانہ میں کہتا ہوں تجھے کوئی عہدہ چاہیے، کہتا نہیں تیری رضا چاہیے، میں تو عہدہ مانگتا ہی نہیں ہے، آج اگر اس کی زبان سے نکل گیا ہے تو میں تقدیریں کیوں نہ بدل دوں۔ تو یہ اللہ والے تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی ڈر ہے، بس انہیں نہ اپنا خوف ہے نہ اپنے نسبت والوں کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازیوں سے مالا مال رہتے۔ ایک اور بات کہیں اور جا رہی، پھر ایک اور بات یہ بھی سنتے جائیے۔ حضرت خواجہ بہاؤالحق زکریا رحمۃ اللہ تعالی ملتان والے، آپ بیمار ہو گئے، آنکھیں دکھ گئیں، آنکھیں خراب ہو گئیں، صبح بیٹھ جاتے تھے، لوگ لائنوں میں آ جاتے، ایک کہتا بابا جی دعا کرو میرا بیٹا بیمار ہے، اچھا اللہ کرم کرے گا، وہ بیٹا ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی آتا میرے کاروبار نہیں، اچھا اللہ کاروبار ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی ایسے کہتا گمشدہ بچہ ایسے کرتے آ جاتا۔ ان کی والدہ ماجدہ تھی، وہ کہنے لگی بیٹا اپنے لیے بھی دعا کر دیا کرو، یہ آنکھیں تمہاری خراب ہیں، دیکھی نہیں جاتی مجھ سے، میں ماں ہوں، مجھ سے دوسروں کے لیے دعا کرتے، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ کہہ لگے اماں اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے رب جس رنگ پہ رکھے۔ ماں تھی، ماں سے صبر نہ ہو سکا، ماں لاٹھی لے کے آ گئی، وہ بھی لائن میں لگ گئی، کپڑا لے لیا، قریب پہنچے تو آپ اپنی اللہ اللہ میں مست تھے۔ کل کے ہاں بی بی کیا بات ہے؟ وہ آواز بدل کہتے ہیں میرے بیٹے کی آنکھیں خراب ہے، دعا کر دیجئے۔ آپ نے کہا اچھا اللہ مہربانی کرے، اپنی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھ کے کہہ لیں اماں باز نہیں آئی، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں کہ جو زبان سے نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیا کرتا ہے، لیکن بے نیاز ہے، چاہے تو نہ کرے، چاہے تو کرے، مالک تو وہی ہے، خالق تو وہی ہے، وہی ہمتیں وہی طاقتیں دینے والا ہے، یہ تو محض بندے اس کے، سارے اس کے بندے ہیں۔ اللہ چاہے تو ہم میں جو سب سے بڑا گنہگار ہے اس کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نیکوں کی نہ قبول کرے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اپنوں کو وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ جو اس کے پاس اس کا بن جاتا ہے، پھر جب وہ دعائیں مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے مقدر بدل دیا کرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آباء و اجداد میں حضرت خواجہ کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یمن کے بادشاہت چھوڑ کر درس حدیث دیا، پھر ارشاد مصطفیٰ کے مطابق وہاں سے یہ سیستان کے علاقے میں آ کے قیام کیا، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مالا مال کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عنایتوں سے نواز دیا کرتا ہے۔ ان کے آگے اولاد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے خلیفہ بنے ہیں، پھر ان کی آگے اولاد چلتے چلتے یہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فتح اللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی، یہ قادری سلسلہ کے ایک بزرگ، ان سے نسبت استوار ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ جو بھی آپ کی نظر میں آتا رب تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا جاتا تھا۔ میر پور آزاد کشمیر کے علاقہ میں آپ قاضی تھے، جج تھے، اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا، اس میں آپ جج ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ ایک جوگی آ گیا، ہندو آ گیا، ہندوؤں کا وہ کہیے جادوگر آ گیا، اور اس نے کہا میرا مقدمہ ہے۔ انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا، وہ اس کے خلاف فیصلہ گیا۔ جب اس کے خلاف فیصلہ گیا تو کہنے لگا اچھا میں نہیں بڑھ لوں گا۔ فرمایا اچھا میں نے تو اللہ کے رضا کے لیے فیصلہ کیا ہے، تو نے نبڑنا نبڑ لینا۔ وہ اتنا کہہ کے چلا گیا، فیصلہ آپ نے خلاف کر دیا اس کے۔ اب وہ تالاب میں گیا، تالاب میں کھڑے ہو کر اپنا وظیفہ اس نے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی وہ جوگی آپ کے خلاف وظیفہ پڑھ رہا ہے تالاب میں، آپ عدالت میں تھے، فیصلے فرما رہے تھے، تو جب ایسے ہی آپ سے کہا تو آپ مسکرا دیے۔ مسکرائے، وہ اگلے دن پھر آیا، دیکھا اس جوگی کی لاش وہ تالاب میں تیر رہی تھی۔ اللہ والے ہیں، اللہ والے اپنی رحمتوں سے عنایتوں سے مالا مال ہیں، جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہوا کرتی۔ پھر دنیا نے ایک انوکھا منظر دیکھا کہ آپ کی اولاد میں حضرت خواجہ محمد اکبر علی صدیقی رحمۃ اللہ، یہ بھی قادری سلسلہ میں تھے، روزانہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ روزانہ ہوتی نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، ورنہ سارے ہی کر جائے نا۔ ایک روزانہ ایک پارہ پڑھنا مشکل ہو جاتا، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ کے کتنے حافظ ہوں گے، یہاں روزانہ ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ شاید کوئی ایسا بھی ہو روزانہ پورا قرآن پاک ہی پڑھ جاتا ہو۔ یہ ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، وہ روزانہ پورا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد زمین سی تھوڑی سی وہاں ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی لے جاتے، جب بیلوں کی جوڑی کے پیچھے ہاتھ رکھتے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، جیسے والناس تک پہنچتے بیل رک جاتے تھے۔ دوپہر تک آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ کی اولاد میں حضرت خواجہ محمد رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا عنایت کی۔ یہ اب سلسلہ نقشبندیہ میں آگے حضرت خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ، ان سے نسبت استوار ہو گئی۔ اب یہ اس سلسلہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ کچہریوں میں جانا ہوا تو حضرت خواجہ قاضی محمود صاحب اوان شریف والے، سلطان محمود صاحب اوان شریف والے رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے قادری سے دمنگ بزرگ تھے۔ یہ گئے پاس، ان کی جوانی کی عمر تھی، ان کا بزرگی تھی، تو یہ ان سے جا کے کہنے لگے حضرت جی بڑا گناہ گار ہیں، دعا کرو۔ کچہری میں کوئی کام ہوگا دونوں کو، آپ چلے گئے تو کہنے لگے حضرت جی بڑا گناہ گار ہیں، دعا کرو۔ وہ ایسے دیکھ کے نا سر سے لے کے پاؤں تک کہنے لگے جیسے تو کہتا ہے ویسے بات ہے تو نہیں ہے، جیسے تو کہتا ہے میں گناہ گار ہوں ایسے ہے تو نہیں ہے، جا تیرے گھر کے پاس فلاں قبر ہے بیٹھا کر، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو ان کے آگے حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے پیشوا، ہمارے بزرگ کہ جن پر اللہ کی رحمت عنایتیں ہیں، گھر اولیاء کا ولایت ہے۔ صدیق اکبر سے لے کر آپ تک ولایت ٹوٹی نہیں، لیکن اپنے پیر و مرشد کے پاس 12 سال تک خدمت کی۔ پھر ان کے کہنے کے بعد آگے حضرت خواجہ حیات محمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس 12 سال اور خدمت کی۔ 12 اور 12 24 سال کے بعد پھر جا کے کہیں کوئی نعمت ملتی ہے، ہمیں کہتے ہیں 2 دن گھٹنے رگڑنے ہمیں مل جائے، اور یہ نعمتیں ایسے نہیں ملتی، یہ نعمتیں پوچھو ان سے جنہوں نے محنت کی جاتی ہے۔ جو محنت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔